اس کا ڈائریکشن چینج ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیمرے سے ہے اس کا تعلق. اور آپ کیمرے کو تم بالکل ایسے نہیں کر سکتے اسٹریٹ اسٹیٹ میں جہاں پہ آئے گا. نہیں تم ادھر کر رہے ہو نا ڈائریکشن، ادھر نہیں ہوئے گا، ہاں نہیں ہوئے گا. اور اچھا. آپ لائیو ہو گئے، ہاں لائیو ہو گئے آپ. آپ چلیے جی سر. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہمارا 7واں دن ہے اور ہم مولانا ابوالعلا المودودی کی کتاب تنقیحات کا 13واں اور 14واں باب پڑھیں گے. 13واں اور 14واں باب، ان دونوں ابواب میں لیڈرشپ کے بارے میں کچھ اہم اور اصولی باتیں قرآن مجید کی محکم آیات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین اور سامعین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان دو مضامین میں جو آیات آئی ہیں آپ ان کو زبانی یاد کر لیں، اور بالخصوص ہمارے وہ لوگ جو صاحب الرائے ہیں، دانشور ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں لیڈرشپ اور قیادت کے مقام پر فائز ہیں، ان کے لیے قرآنی فہم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مولانا مودودی یہاں پر بتاتے ہیں کہ قوموں کے عروج زوال میں لیڈرشپ کا اور قیادت کا کیا کردار ہوتا ہے، اور لیڈرشپ کس قسم کی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر فساد کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، یہ 13ویں مضمون کا نام ہے بغاوت کا ظہور، اور وہ کہتے ہیں قوم 2 طبقوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، ایک طبقہ عوام اور دوسرا طبقہ خواص. طبقہ عوام اگرچہ کثیر التعداد ہوتا ہے اور قوم کی عددی قوت اسی طبقے پر مبنی ہوتی ہے، لیکن سوچنے اور رہنمائی کرنے والے دماغ اس گروہ میں نہیں ہوتے. نہ یہ لوگ علم سے بہرور ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس مالی قوت ہوتی ہے، نہ یہ جاہ و منزلت رکھتے ہیں، نہ حکومت کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب دیکھیے، یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ علمی لیڈرشپ بھی ہے اور مالی لیڈرشپ بھی ہے اور جاہ و منزلت بھی اس میں شامل ہے اور اقتدار کی لیڈرشپ بھی ہے. تو لیڈرشپ کا جو تصور ہے طبقہ خواص جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی مختلف جہتوں پر غور فرمائیے. اس لیے قوم کو چلانا ان لوگوں کا کام نہیں ہوتا، بلکہ محض چلانے والوں کے پیچھے چلنا ان کا کام ہوتا ہے. یہ خود راہیں بنانے اور نکالنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جو راہیں ان کے لیے بنا دی جاتی ہیں انہی پر چل پڑتے ہیں. راہیں بنانے اور ان پر پوری قوم کو چلانے والے دراصل خواص ہوتے ہیں، جن کی ہر بات اور ہر روش اپنی پشت پر دماغ، دولت، عزت اور حکمت کی طاقتیں رکھتی، اور قوم کو طوعاً و کرہاً انہی کی پیروی کرنی پڑتی ہے. یعنی قوم چاہے نہ چاہے ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، ان کو لیڈرشپ کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. بس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ قوم کی اصلی طاقت اس کے عوام نہیں بلکہ خواص ہوتے ہیں. انہی پر قوم کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہوتا ہے. خواص ہی پر قوم کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ وہ ہے جیسے جس قرآن کہتا ہے ائمۃ یہدون الی النار، وہ لیڈرشپ، وہ امام جو ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ایک وہ لیڈرشپ جو اچھی ہوتی. تو ان خواص کی راست روی پوری قوم کی راست روی پر اور ان کی گمراہی پوری قوم کی گمراہی پر منتج ہوتی ہے. جب کسی قوم کی بہتری کے دن آتے ہیں تو ان میں ایسے خواص پیدا ہوتے ہیں جو خود راہ راست پر چلتے اور پوری قوم کو اس پر چلاتے ہیں. دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ.
یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کو لیڈر بنایا، ہم نے ان کو قائد بنایا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی ہدایت کی۔ اب دیکھیے، اور جب کسی قوم کی تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس کے بگاڑ کی ابتدا اس کے خواص سے ہوتی ہے، جن کی گمراہی اور فساد اخلاق سے آخرکار ساری قوم ضلالت اور بد عملیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا قانون، اللہ فرما رہا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، نیکی کا، نماز کا، ایمانداری کا، دیانتداری کا، امر بالمعروف کا اللہ حکم دیتا ہے۔ امرنا مترفیہا، ان کے مترفین، یہ خاص قرآن مجید کی اصطلاح ہے مترفین، تو ان کے مترفین، ان کے خوشحال لوگ، اور یہ بھی لیڈرشپ کا ایک حصہ ہے مترفین۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، یہ دیکھیے قرآن مجید کی ان اصطلاحوں پر بھی آپ غور کیجئے کہ یہ کسی اور وقت پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ لیڈرشپ کے لیے قرآن مجید میں کتنی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اچھی لیڈرشپ اور بری لیڈرشپ۔ ائمہ کا لفظ استعمال ہوا، مترفین اور مجرمین اور فاسقین، اس طرح بہت سارے لفظ آئے۔ ففسقوا فیہا، تو وہ اس بستی میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے تو ان کے لیڈروں کو، ان کے خوشحال لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، ففسقوا فیہا، اس میں وہ فسق و فجور اور نافرمانی کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اور پھر ان پر ہمارے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، اس بستی کے اوپر، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تدمیر کہتے ہیں بوٹی بوٹی کر دینا اور چھلنی چھلنی کر دینا، اس کی دھجے اڑا دینا۔ فدمرناہا تدمیرا، تو پھر ہم اس بستی کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں خواص قوم کو مترفین کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے خوب سرفراز کیا۔ خداوند کریم کی شہادت کے مطابق ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، پہلے یہ مترفین بستیوں میں فسق و فجور اور ظلم و عدوان اختیار کرتے ہیں، پھر ساری کی ساری بستیاں بدی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اپنی شہادت کے صادق ہونے میں کیا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہماری اپنی قوم کا حال دیکھ لو، اس کا بگاڑ بھی ہمارے مترفین ہی سے ہوا ہے۔ اس قوم کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ یہی وہ لوگ، ہمارے سیاستدان، ہمارے پیسے والے لوگ، ہمارے فیشن ڈیزائنرز۔ دیکھیے ٹیلی ویژن پر آپ جو خرافات دیکھتے ہیں، بے لباسی دیکھتے ہیں، گندی زبان دیکھتے ہیں، گالی گلوچ دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس قوم کا بگاڑ بھی ہمارے مترفین ہی سے ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس طریقے کو جو احکام الہی کے مطابق ہدایت کرنے والے ائمہ کا طریقہ تھا چھوڑ دیا اور شیطانی طریقوں کی پیروی شروع کر دی۔ انہوں نے نفس پرستی کے لیے شریعت کی بندشیں ڈھیلی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے فرائینہ اور قیاصرہ کی طرح خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرانی شروع کی۔ فرعون کی جمع فرائینہ ہے اور قیصر کی جمع قیاصرہ۔ انہوں نے فرائینہ اور قیاصرہ کی طرح خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرانی شروع کی اور اپنی قوم کو خدا پرستی کی جگہ بادشاہ پرستی اور عمرہ پرستی کا خوگر بنایا۔ انہی نے ان گردنوں کو بندوں کے آگے جھکنا سکھایا جنہیں صرف خدا کے آگے جھکنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ انہوں نے خوشنما لباسوں
اور شاندار محلوں میں معاصی اور جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی قوم کے لیے معاصی اور جرائم کو خوشنما بنایا۔ انہی نے حرام کے مال کو کھا کر اپنی قوم کو حرام کھانے اور حرام کھلانے کی عادت ڈالی۔ انہی نے علم کو ضلالت کے لیے، عقل و فکر کو شرارت کے لیے، ذہانت کو مکر و فریب اور سازشوں کے لیے، دولت کو ایمان خریدنے کے لیے، حکومت کو ظلم و جور کے لیے اور طاقت کو استکبار کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے علم کو ضلالت کے لیے، عقل و فکر کو شرارت کے لیے، ذہانت کو مکر و فریب اور سازشوں کے لیے، دولت کو ایمان خریدنے کے لیے، حکومت کو ظلم و جور کے لیے اور طاقت کو استکبار کے لیے استعمال کیا۔ پھر یہی ہیں جنہوں نے حقوق اور منافع تک پہنچنے اور ترقی کرنے کے اکثر جائز راستے بند کر دیے اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ خوشامد، رشوت، جھوٹ، سازش اور ایسے ہی دوسرے ذلیل راستوں سے اپنے مقاصد کو پہنچے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، پورے اسلامی ملکوں میں یہی ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کی خوشامد ہے، جی حضوری ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، دیکھ لیجیے، جھوٹ ہے، سازشیں ہیں، اور ایسے راتوں رات آ جاتا ہے، کوئی مسلط ہو جاتا ہے ہمارے اوپر اور آ کر کہتا ہے عزیز ہم مت۔ کبھی ہمارے وزیر اعظم باہر سے منگوائے جاتے ہیں، معین قریشی کبھی آ جاتا ہے، کبھی عزیز آ جاتا ہے، تو یہی ہوتا ہے نا، سازشیں ہوتی ہیں اور ایسے دوسرے ذلیل راستوں سے اپنے مقاصد کو پہنچتے ہیں۔ پھر اپنے پٹھو لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں لا کر آ جاتی ہیں اور وہ پھر تماشا دکھاتے ہیں۔ تو خوشامد، رشوت، جھوٹ، سازش اور ایسے ہی دوسرے ذلیل راستوں سے اپنے مقاصد کو پہنچے۔ غرض اخلاق و اعمال کا کوئی فساد ایسا نہیں ہے جس کا آغاز ان مترفین سے نہ ہوا ہو۔ ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھی ان کو انہوں نے غلط طریقوں سے استعمال کیا، خود بھی بگڑے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی بگاڑا۔ دلو فاضلوا، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ سب کچھ صدیوں سے ہو رہا تھا اور اخلاقی فساد کا گھن مسلمانوں کی قومی طاقت کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود دلوں میں کم سے کم ایمان کی روشنی موجود تھی۔ احکام خدا اور رسول کی پابندی چاہے نہ ہو مگر خدا اور رسول کی عظمت دلوں میں باقی تھی۔ قانون اسلام کی خلاف ورزی چاہے کتنی ہی کی گئی ہو مگر قانون کے احترام سے دل خالی نہ ہوئے تھے۔ اسلام کے حکومت سے انحراف خواہ کتنا ہی بڑھ گیا ہو مگر اس کے مقابلے میں بغاوت کی جرأت کبھی نہ ہوتی تھی۔ جس کو اسلام نے حق کہا تھا اسی کو حق ہی مانا جاتا تھا، اگرچہ اس کو چھوڑ کر باطل کی پیروی میں کتنا ہی غلو نہ کیا گیا ہو۔ یہ جسارت کسی میں نہ تھی کہ اسلام کے بتائے ہوئے حق کو باطل اور باطل کو حق، فرض کو لغو و محمل، جائز کو مکروہ، حرام کو حلال، بلکہ مستحسن اور گناہ کو ثواب کہا جاتا یا سمجھا جاتا۔ گناہوں کا ارتکاب بے شک ہوتا تھا، جرائم سے بلا شبہ دامن آلودہ ہوتے، شریعت کی حدود سے بہت کچھ تجاوز کیا جاتا، قوانین اسلام کی خلاف ورزی حد سے گزر جاتی، مگر دل ان پر شرمسار بھی ہوتے تھے، ندامت سے گردنیں جھک بھی جاتی تھیں، کم سے کم دل اس کے معترف ہوتے تھے کہ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقائد کی کمزوری اور اعمال کی خرابی کے باوجود مسلمانوں کی تہذیب اٹھی، قوائم و ارکان پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقائد کی کمزوری اور اعمال کی خرابی کے باوجود مسلمانوں کی تہذیب انہی قوائم و ارکان پر، یعنی انہی بنیادوں اور ارکان پر قائم تھی، انہی بنیادوں پر قائم تھی جو اسلام نے تعمیر کیے تھے۔ یونان و ایران کے افکار کی درآمد نے اگرچہ بہت کچھ گمراہی پھیلائی، لیکن ذرا غور فرمائیے، یہاں یونان و ایران کے افکار کی درآمد نے اگرچہ بہت کچھ گمراہی پھیلائی، ذرا اس کو سمجھ لیجیے کہ مسلمان جب خلافت
راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں داخل ہوئے تو نئی فتوحات ہوئی اور 2 چھاونیاں، فوجی چھاونیاں آباد ہوئی، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں، اور یہیں سے قافلے اور فوجی لشکر نکلتے تھے مشرق کی طرف۔ تو بصرہ ایک اڈا بن گیا انٹلیکچوئلز کا، انٹلیکچوئل سٹی تھی، اور وہاں پر سارے یہ دانشور اور نام نہاد دانشور، سوڈو انٹلیکچوئلز، یہ سب بصرہ میں جمع ہو گئے۔ یہ 100 ہجری کے آس پاس کا زمانہ ہے اور بنو امیہ کا زمانہ ہے، اور یہیں سے معتزلہ پیدا ہوئے۔ اب ان پر یونانی فلسفے کا اثر تھا، یونانی کتابیں دھڑا دھڑ عربی زبان میں ترجمہ ہو رہی تھیں، افلاطون کی، ارسطو کی، سقراط کی اور بقراط کی اور فلاطینیوس کی وغیرہ وغیرہ کی۔ دوسری طرف مجوسی وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ یزدان و اہرمن کی بات کرتے، ظلمت و نور کی بات کرتے، اور مانی پسر معاش کی تعلیمات وہاں پر آ گئی تھیں۔ وہاں پر زنادقہ تھے، ایسے مسلمان منافق تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان میں جاہلیت کی خوبو بھی باقی تھی اور انہیں اپنے پرانے مذہب سے محبت بھی تھی۔ وہ شراب بھی پیتے تھے اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ یعنی اس کا اندازہ کر لیجئے کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں کل مسلمان ہوگا، تو وہ اس کے گھر لوگ گئے تو وہ شراب پی رہا تھا، تو اس نے کہا تم نے تو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ کل اسلام قبول کروں گا نا، آج تو مجھے پی لینے دو۔ تو اس طرح کا رویہ تھا ان لوگوں کا اسلام کے بارے میں۔ تو یہ یونان اور ایران کے افکار کی درآمد نے اگرچہ بہت کچھ گمراہی پھیلائی، لیکن انہیں کبھی اتنی کامیابی نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے زاویہ نگاہی کو پھیر دیتے، ان کی ذہنیت کے سانچوں کو اسلام سے بالکل ہی منحرف کر دیتے اور ان کی عقل و فکر و تمیز کی قوتوں کو یہاں تک متاثر کر دیتے کہ وہ مسلمان کسی نظر سے دیکھنا اور مسلمان کیسے دماغ سے سوچنا بالکل چھوڑ ہی دیتے۔ اس طرح تمدن و تہذیب کا ارتقاء اگرچہ بیرونی اثرات کے تحت اسلام کی متعین کی ہوئی راہوں سے بہت کچھ منحرف ہوا، لیکن جن اصولوں پر اس تہذیب و تمدن کی بنا رکھی گئی تھی وہ بدستور اس کی بنیاد میں موجود تھی۔ اب دیکھیے ذرا مولانا مودودی کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، وہ بار بار اسلامی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن یعنی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی رسومات، آپ کے کھانے پینے کے طریقے، حلال و حرام کی بنیادیں، آپ کا لباس اور اور تمدن یعنی مدنیت، کہ آپ مکان کیسے بناتے ہیں، زراعت کیسے کرتے ہیں، ٹیکنالوجی آپ کی کیسی ہوتی ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رکھی گئی تھی۔ وہ بدستور اس کی بنیاد میں موجود تھے اور کسی دوسری مخالف تہذیب و تمدن کے اصولوں نے ان کی جگہ نہ لی تھی۔ مسلمانوں کی تعلیم کا نظام بہت کچھ بگڑا، مگر علوم دینی کو اس میں بہرحال ممتاز جگہ حاصل تھی، اور کوئی تعلیم یافتہ مسلمان اسلامی عقائد اور احکام شریعت اور ملی روایات کے کم سے کم ابتدائی علم سے بے بہرا نہ ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا کہ نماز پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، حج کرنا چاہیے، رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کو اف نہیں کہنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو دین کی جو بنیادی تعلیمات تھیں اس سے کوئی مسلمان بے بہرا نہیں تھا۔ مسلمانوں کی عملی زندگی پر قانون اسلام کی بندشیں بہت کچھ ڈھیلی ہوئیں، مگر پھر بھی مسلمانوں کے جملہ معاملات پر ایک ہی قانون نافذ تھا اور وہ اسلام کا قانون تھا۔ غرض تمام خرابیوں کے باوجود مسلمانوں کے تخیلات، اخلاق اور اعمال پر اسلام کا ایک گہرا اثر تھا۔ اس کے اصولوں پر وہ یکسوئی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، کم از کم ان کے ایمان کی سرحد میں مخالف اسلام اصولوں کو دخل ہونے کا موقع نہ ملا تھا،
اور اخلاق و اقدار کی جو قدریں، جو ویلیوز اسلام نے متعین کی تھیں، وہ اس حد تک متغیر نہ ہوئی تھیں کہ بالکل منقلب ہو جاتی، منقلب ہو جاتی، الٹ جاتی، اور ان کے خلاف کچھ دوسری قدریں ان کی جگہ لے لیتی۔ لیکن 19ویں صدی میں حکومت سے ہاتھ کھو دینے کے بعد، 19ویں صدی میں حکومت کو ہاتھ سے کھو دینے کے بعد، اب یہاں اشارہ ہے یہ 1857 کی شکست، جس میں انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دی، تو یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے 1857 کا، جب ہماری قوم کے مترفین نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ جاہ و منزلت، عزت و حرمت، مال و منال سب کچھ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور غلامی کی حالت میں ان کو محفوظ رکھنے اور معافات کی تلافی کرنے کا کوئی ذریعہ بجز مغربی تہذیب اور علوم سے آراستہ ہونے کے نہیں ہے، تو ان کی روش میں ایک دوسرا تغیر ہوا، جو صحیح معنوں میں محض تغیر ہی نہیں تھا بلکہ انقلاب تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی، یعنی انگریزوں نے باضابطہ حکومت ہندوستان پر 1857 سے 1947 تک کی پورے 90 سال، تو ان کی روش میں ایک دوسرا تغیر ہوا جو صحیح معنوں میں محض تغیر ہی نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا۔ تغیر کے معنی محض بدلنے کے ہیں، مگر انقلاب الٹ جانے کو کہتے ہیں، یعنی قلب ہے نا، قلب الٹ جانے کو ہے، اور یہ دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خون کو روٹیٹ کرتا ہے، اور فی الواقع دوسری کروٹ میں وہ ایسے الٹ گئے کہ ان کا قبلہ مقصود الٹ گیا، ان کی ذہنیت الٹ گئی، ان کی نظریں الٹ گئیں، اور ان کا رخ اسلام سے فرنگیت کی طرف پھر گیا، جو اسلام کے عین مخالف سمت میں واقع ہوئی ہے۔ یہ انقلاب جب شروع ہوا تو وہ شرمساری اور ندامت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی، جو قوانین اسلامی سے انحراف کرتے وقت پہلے محسوس کی جاتی تھی۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی، ایک نیک آدمی جب پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو بڑی شرم محسوس کرتا ہے، وہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، چھپتا چھپاتا ہے، بوتل کو چھپاتا ہے، جام کو چھپاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور پھر پینے کے بعد بھی نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، لیکن پھر 2-4 دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد وہ ساری شرم و حیا دور ہو جاتی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے جو باحیا ہے، باشرم ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے یا ستر و حجاب کے حدود میں رہتی ہے، اور وہ ابتدا میں کیا کرتی ہے؟ ابتدا میں یہی کرتی ہے کہ پہلے جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے شرمساری غائب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوپٹہ سرکتا ہے، اور پھر بال نظر آتے ہیں، اس کے بعد گردن نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پیٹ نظر آتا ہے، اس کے بعد پاؤں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، گریبان بھی دراز ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَضْرِبْ، کہ اپنی گریبانوں پر دوپٹے ڈالے رہو۔ تو یہ انقلاب جب شروع ہوا تو شرمساری اور ندامت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی، اور جو قوانین اسلامی سے انحراف کرتے وقت پہلے محسوس کی جاتی تھی، بلکہ سرے سے یہ احساس ہی مٹنے لگا کہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے وہ کسی گناہ اور کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک اور مثال دیتا ہوں، لڑکوں کو دیکھ لیجیے۔ لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ران تمہاری سطر میں داخل ہے، اور یہ تم ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ تم کسی کو نہیں دکھا سکتے، گھر میں بھی تم یہ چڈی نہیں پہن سکتے، نکر نہیں پہن سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں کرکٹ کے لیے جا رہا ہوں، میں ہاکی کے لیے جا رہا ہوں، میں فٹ بال کے لیے جا رہا ہوں۔ اب چڈی شروع ہو گئی، لڑکیوں کے سامنے بھی چڈی ہے، اور کالج میں بھی چڈی ہے، اسکول میں بھی چڈی ہے، لڑکیاں بھی چڈی میں آ گئی، باسکٹ بال کھیل رہی ہیں، کرکٹ کھیل رہی ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، بلکہ سرے سے یہ احساس ہی مٹنے لگا کہ شریعت کے حدود سے تجاوز کر کے وہ کسی گناہ اور کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم تو کھیل رہے ہیں، میں تو پلیئر ہوں، میرے لیے تو یہ لباس ہے۔
اس کے بعد رفتہ رفتہ شرمندگی ندامت کی جگہ ڈھٹائی اور بے حیائی نے لے لی۔ علانیہ ہر قسم کی قانون شکنی کی جانے لگی اور شرم کے بجائے اس پر فخر کا اظہار ہونے لگا، مگر انقلاب کی رو اس حد پر جا کر نہ رکی۔ اب جو باتیں فرنگیت مآب لوگوں کی مجلسوں میں سنی اور دیکھی جا رہی ہیں وہ بے حیائی سے گزر کر اسلام کے خلاف سری بغاوت کے آثار ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص جو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے جرم پر نادم ہونے کے بجائے الٹا اس شخص کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس پرانے قانون کی اب تک پابندی کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ اس کو انسلٹ کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کس زمانے میں ہو بھائی مولوی صاحب، یہ زمانہ بہت ترقی کر گیا۔ گویا اب مجرم اور گناہگار وہ نہیں ہے جو اسلامی قانون کو توڑتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اسلامی قانون کی پیروی کرتا ہے۔ ترک صوم و صلات کی تبلیغ کی جاتی ہے، روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ پابند صوم و صلات لوگ، خصوصاً جب کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، اپنے فعل پر الٹا شرمندہ ہوں گے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نماز روزے کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی پابندی کرنا وہ عیب ہے جس پر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو بڑے طنزیہ لہجے میں کہا جاتا ہے آخر وہ حضرت نمازی ہے نا، یعنی اس شخص سے عیب کے سرزد ہونے کا اصلی سبب کچھ اور نہیں بلکہ صرف وہ عمل ہے جس کو اللہ نے مانع فحشاء و منکر قرار دیا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال سے افضل ٹھہرایا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی جسارت ہے، اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بلا شبہ فحاشی سے اور منکر سے روکتی ہے اور افضل الاعمال وہ جو ہے نماز ہے۔ تو اگر کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا سبب نماز ہے؟ بھائی نیک آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو نماز کا کیا قصور ہے؟ نماز تو اچھی چیز ہے، وہ تو فحاشی اور منکرات کو روکنے والی چیز ہے، افضل الاعمال ہے۔ اب نماز پر الزام دھرا جا رہا ہے، یہ دیکھیے کیسی باغی ذہنیت ہے۔ اس کو بامحدودی بغاوت کہہ رہے ہیں۔ یہ بغاوت صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے بلکہ قریب قریب زندگی کے تمام معاملات میں پھیل گئی ہے۔ اب اسلامی احکام کی پابندی کو ملائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ملائیت ہمارے نئے زمانے کی اصطلاح میں تنگ نظری، تاریخ خیالی، جہالت، دقیانوسیت اور بے عقلی کی سب سے زیادہ شدید مرکب کا نام ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ راسخ العقیدہ اور متبع شریعت مسلمان کا نام ملا ہے، اور ملا وہ ہے جو تہذیب اور روشن خیالی سے کوسوں دور ہے۔ مہذب سوسائٹی میں کسی طرح کھپ ہی نہ سکتا ہو۔ یہ 100 گالیوں کی ایک گالی ہے، اور اظہار نفرت کے لیے بہت سارے الفاظ بولنے کے بجائے صرف ہمارے کالے فرنگی اپنے تمام جذبات کو سمیٹ کر صرف ایک لفظ ملا میں بھر دیتے ہیں جو تمام عیوب کا جامع ہے۔ آج کسی قول یا فعل کی تائید میں یہ دلیل کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ غیر مسلم نہیں بلکہ ایک مسلمان جو بدقسمتی سے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہو گیا ہے بلا تکلف قرآن و حدیث کی سند کو رد کر دیتا ہے، اور اس پر ذرا نہیں شرماتا بلکہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی قانون کی سند لانے والے کو الٹا شرمندہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مستند ہونا تو درکنار، ہم نے تو یہ حال دیکھا ہے جس بات کو اسلام کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف فوراً ایک تعصب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات اگر عقلی استدلال کے ساتھ پیش کی جائے یا کسی مغربی مصنف کے حوالے سے بیان کی جائے تو آمنا و صدقنا، لیکن اسلام کا نام آتے ہی ہمارے فرنگیت مآب مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے خلاف طرح طرح کے شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور انہیں شک ہو جاتا ہے
کہ اس بات میں ضرور کوئی کمزوری ہوگی۔ گویا اب قرآن و حدیث کی سند ان لوگوں کی نظر میں کسی بات کو قوی نہیں کرتی بلکہ الٹا کمزور اور محتاج دلیل بنا دیتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ بھی یہ کہتا ہے، برنارڈ شاہ نے بھی یہ کہا تھا، اور وہ فلاں نے بھی کہا تھا، اور فلاں نے بھی کہا تھا۔ چند سال پہلے یہ وبا صرف ہمارے مردوں میں پھیلی ہوئی تھی اور ہماری عورتیں اس سے محفوظ تھیں۔ کم سے کم اسلامی تہذیب کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں حرم وہ آخری جائے پناہ ہے جہاں اسلام اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت کو جن مصلحتوں کی بنا پر اسلام نے حجاب شرعی میں رکھا ہے ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کم از کم وہ سینہ تو نور ایمان سے منور ہے جس سے ایک مسلمان بچہ دودھ پیتا ہے، کم از کم وہ گود تو کفر و ضلالت اور فساد اخلاق و اعمال سے محفوظ رہے جس میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ دیکھیے مولانا مودودی بتا رہے ہیں عورت کے پردے کی مصلحت کیا ہے۔ اللہ نے عورت کو حرم بنایا ہے، حرم محفوظ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کم از کم وہ سینہ تو نور ایمان سے منور رہے جس سے ایک مسلمان بچہ دودھ پیتا ہے، کم از کم وہ گود تو کفر و ضلالت اور فساد اخلاق و اعمال سے محفوظ رہے جس میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے، کم از کم اس گہوارے کے ارد گرد تو خالص اسلامی فضا چھائی رہے جس میں مسلمان کی نسل اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں سے گزرتی ہے، کم از کم وہ چار دیواری تو بیرونی اثرات سے محفوظ رہے جس میں مسلمان بچے کے سادہ دل دماغ پر تعلیم و تربیت اور مشاہدات کے اولین نقوش ثبت ہوتے ہیں۔ پس حرم دراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ مستحکم قلعہ ہے۔ ذرا اس نقطے کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حرم، میں ایک مثال دیتا ہوں، سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں مرزا غالب کو، مرزا اسد اللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا، آخری وقت تک شراب پیتے رہے، اور مولانا الطاف حسین حالی ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس جا کر وہ کہنے لگے کہ کم سے کم آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجئے، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے اس پر 2 طویل نظمیں لکھ دی لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان کی بیوی بڑی مذہبی تھی اور وہ بیوی سے نالا رہتے تھے۔ تو یہ اور بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، جوشملی آبادی کی مثال دیکھ لیجیے۔ تو حرم دراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ مستحکم قلعہ ہے جس کو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ تہذیب اگر کبھی شکست کھا کر پسپا بھی ہو تو یہاں پناہ لے سکے، مگر افسوس کہ اب یہ قلعہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ فرنگیت کی وبا اب گھروں کے اندر بھی پہنچ رہی ہے۔ ہمارے فرنگیت مآب مترفین وہی ہے، خوشحال لوگ، پیسے والے لوگ، مترفین اب اپنی خواتین کو بھی کھینچ کر باہر لا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انہیں زہریلی اثرات سے متاثر ہوں جن سے وہ خود مسموم زہر آلود ہو چکے ہیں۔ ہماری قوم کی لڑکیاں اب ان تعلیم گاہوں میں گمراہی اور بد اعتقادی اور فساد اخلاق اور فرنگی تہذیب کے سبق لینے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لڑکوں کو یہ سب کچھ سکھا کر اسلام سے باغی بنا چکی۔ اس کی مثال دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یعنی وہاں کے ایک پروفیسر صاحب کی لڑکی کو کرشن جنتر اٹھا کے بھگا کے لے کے گیا بمبئی۔ یعنی وہاں کے اردو کے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے آدمی، ان کی بیٹی کو اردو کا بہت بڑا افسانہ نگار کرشن چندر وہ اٹھا کے لے کے گیا، اور اس کی وہ بوڑھا جو ہے جوان لڑکی کو بھگا کے لے کے گیا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ آخری حرکت ہمارے نزدیک اس انقلاب کی تکمیل کر دینے والی ہوگی جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ہمارا صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ تکمیل انقلاب کے آثار کو یہ بدنصیب آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور یہ بدقسمت کان سن چکے ہیں۔ اب یہ نوبت آ پہنچی ہے کہ ایک مسلمان عورت
قرآن و حدیث کے صریح احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنی زینت کا اظہار کرتی ہوئی نکلتی ہے، انگریزی ہوٹلوں میں جا کر لنچ اور ڈنر کھاتی ہے، سینما ہال میں جا کر مردوں کے درمیان بیٹھتی ہے، بازاروں میں پھر کر شاپنگ کرتی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ قانون اسلامی کے خلاف یہ تمام افعال کرنے پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے فخر کے ساتھ اپنے ان کارموں کو بیان کرتی ہے، اور الٹا اس بیچاری عفیفہ کو قابل ملامت ٹھہراتی ہے جس نے پہلے تو قانون اسلام کی پیروی میں حجاب شرعی کو چھوڑنے سے انکار کیا، اور جب اس کا شوہر زبردستی باہر کھینچ ہی لے آیا تو اس کو مردوں کے درمیان بے حجابانہ تماش بینی کرتے ہوئے شرم آئی، اور اسے بازاروں کے چکر لگانا، تاج اور گرین کے مزے چکھنا، سیرگاہوں کی ہوائیں کھانا اس چار دیواری کی بے لطیفوں کے مقابلے میں پسند نہ آیا، جس کی حدود میں رہنے کا اس کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف بغاوت کی اسپرٹ مردوں سے گزر کر عورتوں تک میں پہنچتی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کو نہیں بلکہ اس کی پیروی کو اس قابل سمجھنے لگی ہیں کہ ایک مسلمان عورت اس پر شرمندہ و نادم ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدارا بتاؤ کہ پرانی دیندار خاتونوں کی گود میں پرورش پانے کے باوجود جب تمہارا یہ حال ہوا ہے تو جب تمہاری عورتیں بھی غیرت ایمانی سے بیگانہ اور اطاعت خدا اور رسول کی حدود سے باہر ہو جائیں گی تو ان نسلوں کا کیا حشر ہوگا جو اس نئی فرنگیت معاب خواتین کی گودوں میں پرورش پا کر نکلیں گی، جو بچے آنکھ کھولتے ہی اپنے گرد و پیش فرنگیت کے آثار دیکھیں گے، جن کی معصوم نگاہیں اسلامی تہذیب و تمدن کی کسی علامت سے آشنا ہی نہ ہوں گی، جن کے کانوں میں کبھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑی گی ہی نہیں، جن کے دل و دماغ کے لوح سادہ پر ابتدائی سے فرنگیت کے نقوش ثبت ہو جائیں گے، کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے جذبات، خیالات، اخلاق، اعمال، غرض کسی حیثیت سے بھی مسلمان ہوں گے؟ اب دیکھیے وہ جرم کی ڈگریز بتا رہے ہیں، اس کے لیولز بتا رہے ہیں۔ جرم کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کرے مگر اس کو جرم سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو۔ اس قسم کا جرم محض اپنی حیثیت کے لحاظ سے سزا کا مستوجب ہوتا ہے، بلکہ توبہ اور اظہار ندامت سے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا جرم صرف انسان کی کمزوری پر محمول کیا جائے گا۔ بشر ہے، انسان ہے، انسان خطا کار ہے، تو اس کا ایک جرم ہے، لیکن یہ جرم توبہ اور اظہار ندامت سے معاف کیا جا سکتا ہے۔ جرم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کرے اور اس کو عیب کے بجائے خوبی سمجھے اور فخر کے ساتھ اس کا علانیہ اظہار کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں اس قانون کا کوئی احترام نہیں ہے جو اس فعل کو جرم قرار دیتا ہے۔ اور جرم کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف ایک قانون کے خلاف جرم کا ارتکاب کرے بلکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے قانون کے لحاظ سے اس جرم کو جائز اور عین ثواب سمجھے، اور جو قانون اس فعل کو جرم ٹھہراتا ہے اس کا مذاق اڑائے، اس کی پیروی کرنے والوں کو خطا کار سمجھے۔ ایسا شخص صرف قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر شخص جس میں تھوڑی سی عقل سلیم بھی ہوگی یہ تسلیم کرے گا کہ جب انسان اس آخری مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ اس قانون کی حدود میں نہیں رہ سکتا جس کے خلاف اس نے علانیہ بغاوت کی ہے، مگر کس قدر مردود ہے وہ شیطان جو تم کو یقین دلاتا ہے کہ تم اسلامی قانون کی تحقیر کر کے، اس کا مذاق اڑا کر، اس کی پیروی کو عیب ٹھہرا کر
اور اس کی خلاف ورزی کو ثواب قرار دے کر بھی مسلمان رہ سکتے. دیکھیے اس کا نمونہ آپ ٹیلی ویژن پر آئے دن دیکھتے اور ہمارے وزیر وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان. بار بار ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ لوگ ان کے اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. اور ایک طرف تو تمہارا یہ حال ہے، خدا اور رسول جس کو اچھا کہیں اس کو تم برا کہو، وہ جس کو برا کہیں اس کو تم اچھا کہو، وہ جس کو گناہ ٹھہرائیں اس کو تم ثواب قرار دو، جس کو ثواب ٹھہرائیں اس کو تم گناہ سمجھو، وہ جو حکم دے تم اس کا مذاق اڑاؤ، وہ جو قانون بنائے اس کی خلاف ورزی پر شرمانے کے بجائے تم الٹا اس شخص کو شرمانے کی کوشش کرو جو ان کے قانون کی پیروی کرتا ہے. دوسری طرف تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی عظمت تمہارے دل میں ہے اور ان کے پسندیدہ دین یعنی اسلام کے تم پیرو ہو. کیا کوئی صاحب عقل انسان تسلیم کر سکتا ہے کہ اس طرز عمل کے ساتھ یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ انکار جمع ہو سکتا ہے، اگر تعظیم کے ساتھ تحقیر جمع ہو سکتی ہے، اگر یہ ممکن ہے کہ کسی کا احترام بھی دل میں اور اس کا مذاق بھی اڑایا جائے، اگر یہ تصور کیا جا سکتا ہے خلاف ورزی پر فخر کرنے والا اور پیروی کو ملامت کے قابل سمجھنے والا بھی پیرو اور مطیع ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بغاوت ہی عین اطاعت ہے. بغاوت ہی عین اطاعت ہے اور تحقیر ہی عین تعظیم ہے اور انکار کا نام ایمان ہے. جو تمہیں ٹھوکر مارتا ہے وہی دراصل تمہاری تعظیم کرتا ہے، جو تمہارا مذاق اڑاتا ہے وہی دراصل تمہارا احترام کرتا ہے، اور جو تمہیں جھوٹا کہتا ہے وہی دراصل تمہاری تصدیق کرنے والا ہے. اسلام بجز اطاعت کے اور کسی چیز کا نام نہیں. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. اسلام بجز اطاعت کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور حقیقی اطاعت ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتی. اور ایمان کا اولین اقتضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، آدمی کو جب خدا اور رسول کا حکم پہنچے تو اس کی گردن جھک جائے اور وہ اس کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے. ایمان کیا چیز ہے؟ جب آپ ایمان ہے آپ کے پاس تو اللہ اور رسول کا کوئی حکم پہنچے تو آپ فوراً کہیں سمعنا واطعنا. یہی بات ہے دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 51 میں کہی گئی ہے، انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. مومنین کا قول تو یہی ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں ان کے اختلافی اور متنازعہ معاملات میں. ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلوں کے لیے تو وہ یہی کہتے ہیں، ان کا قول یہی ہوتا ہے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. پھر یہ گردن جھکانا بھی بکراہت نہیں، بطوع اور رغبت ہونا چاہیے، یعنی دل کی خوشنودی سے اطاعت ہے. ذرا دیکھیے میں ایک بات کو سمجھاتا ہوں، آگے ایک پوری آیت آ رہی ہے اس کو سمجھاؤں گا، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. فرض کیجئے آپ ایک اپنا مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے ہیں اور سول جج آپ حق پر ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. سول جج آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس نے رشوت لے کر غلط فیصلہ کیا. آپ اس کے خلاف، آپ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس جج کے اوپر جس نے رشوت لے کر غلط فیصلہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں سیشن کورٹ میں جاؤں گا، وہاں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں ہائی کورٹ جاؤں گا، آپ اس جج کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ ظالم ہے، اس نے میرا حق مجھ سے چھینا ہے. آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں
ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی عدالت ہے، میں دنیا کی حد تک تو اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، آخرت میں اپنا حساب لوں گا، آخرت میں اپنا حق وصول کروں گا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن دنیا کی حد تک میں نے کوشش کی، 4 عدالتوں تک اوپر جاتا رہا، سپریم کورٹ تک گیا، تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن دل کی رضامندی سے نہیں، دل کی رغبت سے نہیں۔ لیکن اسلام کا جب حکم آپ تسلیم کرتے ہیں تو دل کی رغبت کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب سن لیجئے بات، پھر یہ گردن جھکانا بھی بکراہت نہیں، بطوعٍ و رغبت ہونا چاہیے، حتیٰ کہ حکم خدا و رسول کے خلاف دل میں کوئی تنگی اور ناراضی چھپی ہوئی نہ ہو۔ جس شخص کی گردن محض ظاہر میں جھک جائے بلکہ مگر دل میں اس کے خلاف تنگی محسوس کر رہا ہو، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اب ذرا یہ آیات دیکھ لیجیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھتے ہو منافقین کہ وہ کترا کے نکل جاتے ہیں، رکتے ہیں اور جی چراتے ہیں پوری طرح، یسدون عنک صدودا۔ دیکھیے یہاں یسدون عنک صدودا میں صدودن مفعول مطلق ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رکتے ہیں، روکتے ہیں اور پوری طرح اس سے گریز کرتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ منافقین اللہ اور رسول کے فیصلوں کی طرف نہیں آتے، قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آتے۔ اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، فلا وربک، ہرگز نہیں، وربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے خلاف کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، آپ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں، مما قضیت، اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ دیکھیے میں نے مثال دیا آپ کو، آپ سول جج کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، سیشن جج کے فیصلے پر تنگی محسوس کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے پر آپ تنگی محسوس کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ تنگی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر دل میں تنگی نہیں ہو سکتی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہاں بھی دیکھیے یسلموا تسلیما مفعول مطلق ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اس فیصلے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافی معاملات میں فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ لیکن جو شخص علانیہ حکم ماننے سے انکار کر دے اور خدا اور رسول کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی پیروی کرے اور انہی قوانین کو درست اور حق سمجھے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے خدا اور رسول کے قانون کا مذاق اڑائے اور اس کی اطاعت کو عیب ٹھہرائے، تو وہ تو کسی طرح بھی مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور مسلمانوں کے نام سے موسوم ہو اور مردم شماری میں اس کو مسلمان لکھا گیا۔ دیکھیے اللہ کی کتاب میں یعنی نادرہ کے ریکارڈ میں آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ریکارڈ میں آپ کا نام کس حیثیت سے لکھا گیا ہے اور فرشتے آپ کا نام کس اعتبار سے لکھ رہے ہیں۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے بشرطے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو۔ ایک شرابی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ایک زانی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ایک قاتل بھی مسلمان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اس قانون کو تسلیم کرے جس کے خلاف محض اپنی فطری کمزوری سے اس نے ایک فعل کا ارتکاب کیا۔
دیکھیے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بعض خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہوں، مجھے آپ سزا دے کے پاک کر دیجئے۔ ان سے فطری کمزوری سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو گیا، لیکن وہ اس پر شرمندہ تھے اور اس قانون کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب گناہ کے ساتھ بے شرمی اور ڈھٹائی بھی ہو اور اس پر فخر بھی کیا جائے اور اس کو ثواب ٹھہرا کر اس شخص کو ملامت بھی کی جائے جو اس کا ارتکاب نہیں کرتا، تو خدا کی قسم ایسے گناہ کے ساتھ ایمان کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس مرتبے میں، اس درجے میں داخل ہونے سے پہلے ہی آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے یا اسلام سے نکل کر اس قانون کی اطاعت میں داخل ہو جانا پسند کرتا ہے جس کی پیروی میں اس کو شرح صدر حاصل ہو رہا ہے۔ خدا کے فضل سے ابھی تک مسلمانوں کے عوام اس فرنگیت اور ملحدانہ بغاوت کی رو سے محفوظ ہیں۔ ابھی تک ان کے دلوں میں خدا اور رسول کے احکام کا احترام باقی ہے اور قوانین اسلامی کی پابندی تھوڑی بہت انہی میں نظر آتی ہے۔ لیکن خواص، اب یہاں وہ پھر بات کرتے ہیں عوام اور خواص کی۔ عوام میں تو اس سے بچاؤ ہے، لیکن خواص کی روش جس طرح پہلے ان کے اخلاق اور معاملات پر اثر انداز ہو چکی ہے، اسی طرح اندیشہ ہے کہ نئی روش کہیں ان کے ایمان پر بھی رفتہ رفتہ اپنا مہلک اثر نہ ڈال دے۔ عامت المسلمین میں جس رفتار کے ساتھ ترک صوم و صلات، منکرات اور منہیات کا ارتکاب، فرنگی اطوار کی تقلید کا شوق اور فرنگی تہذیب کو خوشنما بنا کر دکھانے والے کھیل تماشوں کی طرف میلان بڑھ رہا ہے، وہ دراصل اس آنے والے خطرے کا الارم ہے۔ اگر ہمارے مترفین کے خیالات کی اصلاح نہ ہوئی اور صراط مستقیم سے ان کا انحراف اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب ساری قوم اس ضلالت میں مبتلا ہو جائے گی اور اللہ کی یہ سنت پوری ہو کر رہے گی۔ اب مولانا مودودی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے مترفین کو حکم دیتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو حکم دیتے ہیں، ان کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، لیکن وہ اس بستی میں فساد کرتے ہیں۔ فیہا کا مطلب ہے یہاں ففسقوا فی قریۃ، وہ اپنی بستی میں فساد برپا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ فحق علیہ القول، تو ان پر قول عذاب چسپاں ہو جاتا ہے اور دوزخ کی سزا مسلط ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فدمرناہا تدمیرا، ہم اس بستی کو برباد کر کے اور اس کی دھجیاں اڑا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا۔ تو اس پورے مضمون کا جو یعنی حاصل کلام یا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام خواص کی پیروی کرتے ہیں، اور لیڈرشپ، قوم میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام الناس، عامت الناس، اور ایک لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اگر اچھی لیڈرشپ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اللہ کی بندگی زیادہ دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر بری لیڈرشپ آپ کو نصیب ہوتی ہے تو آپ ان ساری برائیوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو حکمرانوں کی۔ حکمران نشہ کرتے ہیں، آپ بھی نشہ کریں گے، وہ بھنگ پیتے ہیں تو آپ بھی بھنگ پیئیں گے، وہ انجیکشن لیتے ہیں تو آپ بھی انجیکشن لیں گے، وہ اگر بے پردہ ہے تو آپ بے پردہ ہوں گے، اور اگر وہ شراب پیتے ہیں تو پوری قوم بھی شراب پیے گی۔ تو یہ اگر وہ عریانی اور فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ہومو سیکشولیٹی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی یہی کریں گے۔ اب دیکھیے اس وقت یہ مضمون تو 1935 میں لکھا گیا تھا، 1935، آج 85-86 سال اور ہو چکے ہیں۔
آپ دیکھیے اسلامی ممالک کا کیا حال ہے. دبئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ کا کیا حال ہے. ابھی 2-4 دن پہلے پرانی بات ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کو دبئی میں حلال کر دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے بھی آپ علل اعلان جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں. شراب تو وہاں پہلے بھی عام تھی اور جسم فروشی تو بہت عام ہے. غالباً دبئی سے زیادہ جسم فروشی دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ہوتی. اب تو وہاں مندر بننے لگے ہیں، اب تو وہاں پر سینیگاگ بھی بن چکا ہے، یہودیوں کی عبادتگاہیں بن چکی ہیں. اور تو اور اب جدہ اور مدینے کے راستے پر سلمان خان کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں، ہندوستانی فلم اسٹاروں کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں. جب لیڈرشپ بگڑ جاتی ہے تو پھر قوم بھی بگڑ جاتی. اس لیے عربی شاعر نے یہ بات کہی کہ اذا کان صاحب البیت ضاربا، جب گھر کا بڑا آدمی، گھر کا سربراہ جب بجاتا ہے، کوئی ساز لے کر بجانا شروع کر دیتا ہے، پھر گھر والے رقص کیوں نہ کریں، بچے رقص کیوں نہ کریں. تو یہ وہ فلسفہ ہے جو مولانا مودودی قرآن مجید کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا زوال قوموں کا زوال ہوتا ہے، اور لیڈرشپ کا عروج قوموں کا عروج ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ اور قیادت وہ صالح قیادت ہوتی ہے، اور مترفین کی اور فاسقین کی اور مجرمین کی جو قیادت اور ان کی لیڈرشپ اس پوری قوم کو ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اور ہمارے ملک کو اس ہلاکت سے بچائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ہم 2-4 منٹ کا بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے 14ویں مضمون پر، اجتماعی فساد. اب دیکھیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یہ سیاسی فلسفہ بھی ہے، سماجی فلسفہ بھی ہے. لیڈرشپ کیا ہے، قیادت کیا ہے، اور اسلام کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے. یہاں بہت ساری قرآنی آیات آئیں گی اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. 2-4 منٹ کے بریک کے بعد دوبارہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.